اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قواعد الصرف پیج نمبر 12 کا لاسٹ حصہ۔ فعل لازم اور متعدی ہم نے لاسٹ ٹائم سمجھا۔ اب ہے فعل معروف اور مجہول۔ معروف عرف سے ہے، پہچانا ہوا۔ عرف ہے ہی پہچان کے معنی میں، جو دکھائی دے، جس کی پہچان ہو رہی ہو، جس پر بات کی جانے لگے اس کی بھی پہچان ہو، تو اس فعل کو فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے کہ نظر آ رہا ہو کہ خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، کھانا کھایا عابد نے، اسکول گیا حامد۔ اب اسکول جانے والا حامد جو پرسن ہے وہ معروف ہے، پہچانا ہوا، نام نظر آ رہا ہے۔ اور پیدا کیا اللہ نے، اللہ کی ذات معروف ہے، معلوم ہے۔ معروف معلوم کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس نے کھانا کھایا، جو اسکول گیا، ان کے نام یا اس پرسنالٹی کا ذکر موجود ہو تو اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ مجہول جہل سے ہے، ٹھیک ہے، جہالت، گم، معلوم، پتہ نہیں۔ جیسے کہ اس کے لیے خلق الانسان، پیدا کیا گیا انسان، کس نے پیدا کیا گیا، کس میٹیریل سے، کس شخص نے پیدا کیا۔ یہ سب چیزیں جو نظر نہ آ رہی ہوں، گم ہوں، اس کو جو ہے مجہول کہا جاتا ہے۔ جیسے اچانک ہم گھر میں آئیں اور کہیں سارا کھانا کھا لیا گیا، کس نے کھایا، بس کھا لیا گیا۔ اور کس نے پکایا، کس نے کھایا، مینشن نہ کیا گیا ہو، اس کو مجہول کہا جاتا ہے۔ ویسے میں نے یہ لفظوں کی وضاحت کی ہے تاکہ آپ کو معروف اور مجہول کی وضاحت ہو جائے۔ ادروائز ہم نے اس معنی میں اس کو بعد میں سمجھنا ہے، صرف الفاظ کے معنی سمجھنے ہیں کہ معروف اس کو کہتے ہیں، مجہول اس کو کہتے ہیں۔ جو ہم نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے وہ یوں کرنی ہے کہ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور ہو، یہ اس کی تعریف ہے۔ مذکور کا معنی ذکر کیا گیا ہو، سمپل، جس کا فاعل ذکر کیا گیا ہو اور اس کی نسبت اپنے فاعل ہی کی طرف ہو۔ جیسے خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خالق کا فعل ہے اور پیدا کرنے والا فاعل اللہ ہے، تو اس فاعل کی نسبت بھی فعل کی طرف ہے اور بعد کا جو ہے وہ کام کرنے والا بھی موجود ہے۔ یہ ہے فعل اور فاعل، یہ ہو گیا فعل معروف۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت عموماً یعنی عام طور پر مفعول بہ کی طرف ہو۔ مفعول کیا ہوتا ہے اس کو اس کے وقت میں جانیں گے، مگر یہ کہ وہ اس کی نسبت فاعل کی طرف نہ ہو، مفعول بہ کی طرف ہو، اور اس کا فاعل ہوتا تو ہے کوئی ڈیفینیٹ، کوئی پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن یہاں ذکر نہیں کیا گیا، یعنی فاعل کا ذکر نہ ہو۔ جیسے خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا، تو اس طرح یہ اس کی تعریف۔ یاد آپ نے صرف یہ 2 لائنیں، 2 جملے کرنے ہیں، مگر سمجھنے کے لحاظ سے معروف اور مجہول کو سمجھنا ہے تاکہ اس کی الجھن نہ رہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ آگے ہے فعل مثبت اور منفی، یہ تو آپ کے آلریڈی علم میں ہے۔ مثبت کس کو کہتے ہیں؟ مثبت جو ہے یہ ثبات سے ہے، اور جیسے ہماری زبان میں میتھمیٹیکلی جمع کہتے ہیں مثبت کو، اور منفی جو ہے وہ مائنس کو، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر ہم اس کو سمجھتے ہیں فعل مثبت وہ فعل ہے جس کے شروع میں حرف نفی ما اور لا وغیرہ نہ ہو۔ ناصرہ، اس نے مدد کی، اس میں پازیٹیوٹی ہے نا، مدد کی، اس نے کھانا کھایا، اس نے کام کیا وغیرہ۔ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا۔ ناصرہ بھی مثبت ہے، ینصرو بھی مثبت ہے، جس میں اس کی مختصر ڈیفینیشن جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جس میں نہیں کے معنی نہ پائے جائیں، وہ مثبت ہوتا ہے۔ اب فعل منفی وہ فعل ہے جس میں پہلے حرف نفی ہو، بعد میں فعل ہو۔ ما کتبہ، اس نے نہیں لکھا۔ لا یکتب، وہ نہیں لکھتا، بس نہیں کے معنی ہے تو منفی ہے، اور نفی نہیں ہے تو وہ مثبت ہے، سمپل۔